جاتی ہے. کون؟ کہا انا عبد المطلب، میں عبد المطلب ہوں. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا دروازہ تو کھولو. جیسے دروازہ کھولا مکے کا سردار سامنے کھڑا ہے. کعب کے وہب بن منبہ، وہب بن منبہ اتنے امیر نہیں تھے، اتنے بڑے سردار نہیں تھے جتنے بڑے سردار میرے نبی کے دادا ہے. دیکھ کر کے کانپ جاتے ہیں. آپ یہاں کیسے آئے ہیں؟ زحمت کیسے کی ہے؟ خدا کی قسم کوئی کرو فر لگی ہے، کوئی اطراحت لگی ہے. چولی پھیل جاتی ہے نبی کے دادا کی. کہتے سنو تمہارے گھر میں آمینہ ہے. کہا ہاں. کون سی بیٹی کو ہماری جھوٹ میں بھیک بنا کے ڈال دو. اللہ اکبر. کا کس کے لیے؟ کہا عبداللہ کے لیے. حضرت عبداللہ کے بارے میں 15 بھی نہیں کما اور باپ نے 10 دیے تو 2 لاکھ کا بریا بن گیا. جب بچی گھر آئی اسے تانا ملا کہ تیرے باپ نے 12 لاکھ دینے کو کہا تھا، اوقات نہیں تھی تو منہ کیوں پھیلایا تھا، حیثیت نہیں تھی تو 12 کی بات کیوں کی تھی. خدا کی قسم جب بیٹیوں کو یہ باپ کے تانے دیے جاتے ہیں نا تو بیٹیاں ٹوٹ جایا کرتی ہیں. لوگ کہتے ہیں گھروں میں سکون نہیں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم زبان کو لگام دے. بیوی کے باپ کو اور اس کے بھائی کو کبھی گالی مت دو. تمہاری قدموں میں بچ کے فرش بن کے رہے گی تمہاری بیوی. لیکن جب تم انہیں باپ کی غربت کا تانا دو گے، بھائیوں کی ذلت کا تانا دو گے، خدا کی قسم کبھی گھر رحمت نہیں بن سکتے ہیں. گھروں میں سکون نہیں مل سکتا ہے. گھروں میں سکون چاہتے ہو تو ماں باپ کو، بیویوں کے ماں باپ کی عزت کیا کرو، بھائیوں کی عزت کیا کرو. اوقات مت دکھایا کرو تو باتوں پہ آ کر کے اوقات سے گر جاتے ہو. اور ہم یہ کہتے تیرے باپ نے کیا دیا تھا. اوقات کیا تھی تیرے باپ کی؟ میں کہتا ہوں کان کھول کے سن لو. کس کو بول رہے ہو تیرے باپ نے کیا دیا ہے؟ چل جس شادی شدہ بچی کے گھر لے کے چلتا ہے میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. اور میں تجھے دکھاؤں گا جس بیڈ پر لیٹ رہی ہے وہ تیرے باپ کا نہیں ہے، لڑکی کے باپ کا دیا ہوا ہے. جن برتنوں میں کھاتی ہے وہ تیرے باپ کے نہیں، بیٹی کے باپ کے ہیں. جن کپڑوں کو پہن رہی ہے وہ تیرے باپ کے نہیں، لڑکی کے باپ کے ہیں. کس چیز کے تانے دیتے ہو اور کیا لینا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم احسان مانو باپ کا. جس نے بیٹی دے دی ہے اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا تجھے نکال کے دے دیا. بہت اچھا پیغام مفتی صاحب. واہ واہ. تباہ کر ڈالا ہے پورے معاشرے کو، آگ لگا رکھی ہے. طریقہ ہی نہیں رشتوں کا. اور لڑکے والوں موت آنی ہے سب کو. مرو گے سب جاؤ گے مٹی کے نیچے. کوئی 7 بیٹے والا قارون نہیں ہے، 9 بیٹوں والا شداد نہیں ہے. تمہارے پاس وہ سکے بھی نہیں ہے جو پہلے کے لوگوں پہ ہوتے تھے. آج نا کاغذ کے نوٹ ہیں، پہلے پیسے بھی سونے کے ہوتے تھے. سونے کے ہوتے تھے پہلے پیسے. ہے اوقات ہماری؟ ہے؟ بیوی کی ناک کا پھول کھو جائے فوراً طلاق دے دیتا. یہ اوقات ہے کہ تو نے 600 روپے کا ناک کا پھول کھو دیا، نکل میرے گھر سے. وہ بھائی سونے کے سکے ہوتے تھے. اور رشتے کیسے ہوتے تھے؟ باتیں دیکھیں، جھوٹ بول کے رشتے کرائے جاتے، پھر گھر اجڑ جاتے. 500 روپے کے چکر میں کسی کے گھر میں آگ نہ لگا گھر میں آگا. حضرت عبداللہ کے والد نے سنا کہ وہب بن منبہ کی بیٹی آمینہ کے جا کے ہاتھ مانگ لے. وہ چھوٹا موٹا نہیں، مکے کا سردار ہے، مکے کا سردار ہے. معاف کیجئے گا آج اس وقت تک بیٹے کے لیے ہاں نہیں کرتا کوئی بیٹے والا جب تک بیٹی والے کی جوتیاں نہیں توڑوا دیتا ہے، چکر پہ چکر لگواتا ہے، نہ کرواتا. اس کے بعد کہتا جی منظور ہے منظور ہے. اور پھر پوری زندگی بچی کو تانے دیے جاتے. تیرے باپ نے چکر نہ لگائے ہوتے میں کبھی تجھے گھر کی دلہن نہ بناتا. یہ کر کے بچی کو ذلیل کیا جاتا. خبردار خبردار، زبان کو لگام دو. سنو رشتے کیسے ہوتے ہیں. حضرت عبد المطلب اٹھتے ہیں، باقی بیٹوں کو ساتھ لیا، عبداللہ کو چھوڑا اور چلے گئے وہب بن منبہ کی چوکھٹ پہ. ادھر رات بھر حضرت آمینہ نے کہا تھا پریشان کیوں ہوتے ہو، جس نے بیٹی دی ہے وہی بیٹے کا انتظام کرے گا. صبح کا سویرا ہوا، دروازے پہ آواز ہو جاتی ہے. کون؟ کہا انا عبد المطلب، میں عبد المطلب ہوں. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا دروازہ تو کھولو. جیسے دروازہ کھولا مکے کا سردار سامنے کھڑا ہے. کعب کے وہب بن منبہ، وہب بن منبہ اتنے امیر نہیں تھے، اتنے بڑے سردار نہیں تھے جتنے بڑے سردار میرے نبی کے دادا ہے. دیکھ کر کے کانپ جاتے ہیں. آپ یہاں کیسے آئے ہیں؟ زحمت کیسے کی ہے؟ خدا کی قسم کوئی کرو فر لگی ہے، کوئی اطراحت لگی ہے. چولی پھیل جاتی ہے نبی کے دادا کی. کہتے سنو تمہارے گھر میں آمینہ ہے. کہا ہاں. کون سی بیٹی کو ہماری جھوٹ میں
کی بھیک بنا کے ڈال دو۔ اللہ اکبر کا کس کے لیے؟ عبداللہ کے لیے۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں جیسی تمہیں سنا ہے، وہاں بن منبع کہتے ہیں عبد المطلب جونی سمیت لیجئے، آمینہ کل بھی آپ کی تھی، آج بھی آپ کی ہے، کل بھی آپ کی رہے گی۔ کہا بتاؤ تو صحیح، کوئی بھی بیٹی دینے والا جب کسی کو بیٹی دیتا ہے تحقیق کرتا ہے، پتا کرتا ہے، تم نے میرے بیٹے کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ کہا پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا کس لیے؟ کہا سنو، جو کل تمہیں آ کر کے میرے بارے میں بتا کے گئے تھے وہی رات آ کر کے مجھے تمہارے بارے میں بتا کے گئے۔ تحقیق ان کی ہوتی ہے جن کی ذاتیں مشکوک ہوتی ہے، اور جن کی پارسائی کے خطبے اللہ کا خلیل پڑھے وہاں تحقیق کی گنجائش نہیں۔ کہا سنو، آمینہ کل بھی آپ کی تھی، آج بھی آپ کی ہے۔ مکے کے سردار نے جھولی پھیلا کے مانگی ہے بیٹی، اور تم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹی مانگتے ہو، غیرت نہیں آتی؟ بیٹی پھول ہوتی ہے، اس کے ساتھ جتنی نرمی سے پیش آؤ گے یہ پھول اتنے دن تک کھلا رہے گا، اور اس کے ساتھ جتنی سختی سے پیش آؤ گے اتنی ہی جلدی اس رنگ کی، اس پھول کے رنگ بو سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ بیٹی مانگنی ہو نا آج کے بعد ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نہیں، جھولی پھیلا کے بیٹی مانگنا، تاکہ حضور کی امت میں پیدا ہونے والے کو یہ ناز ہو، شکر ہے رب نے بیٹی دی تو کیا ہوا، اس محبوب کی امت میں تو پیدا کیا ہے نا، جس کی امت میں بیٹیوں کا آنا زحمت نہیں ہوتا، خدا کی رحمت ہوتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا؟ پیسوں کے لیے کریں گے رشتے؟ دیکھو کفیل بھائی کتنوں کے منہ ہل لیں۔ پیسوں کے لیے کریں گے رشتے؟ جتنے لوگ نہیں کریں گے ہاتھ اٹھا کے بتائیں، ذرا لگنا چاہیے۔ یہ سارے سنی سیو العقیدہ، ان کا نظریہ یہ ہے سسر کے دینے سے بھلا نہیں ہوتا، خدا کے دینے سے بھلا ہوتا ہے، خدا کے دینے سے بھلا ہوتا ہے۔ اور پیسے والوں جن کو اللہ نے بیٹی بھی دی ہے، پیسہ بھی دیا ہے، کان کھول کے سننا، بھکاری دماغ سے بہتر ہے ایک نسلی کتا چوکھٹ پہ باندھ لو۔ ہاں لگ گئی نا کڑوی بات، یہ صحیح ہے۔ اس لیے کہ جو ایک بار مانگتا ہے وہ بار بار مانگے، اور جو بار بار مانگتا ہے اللہ کبھی اس کی مدد نہیں کرتا ہے۔ ہاتھ پھیلانے والوں کی کبھی مدد نہیں کی جاتی ہے۔ جنت میں سارے جانا چاہتے ہیں، سارے جانا چاہتے ہیں جنت میں، ہاں امید ہے سارے جانا چاہتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں جنت پلیٹ کرنے والا نہیں ہے، اٹھائی اور کھا لیا۔ مشکل ہے جنت، جنت میں جانا چاہتے ہو تو آسان راستہ میرے پاس ہے، بتا دوں بہت آسان راستہ ہے۔ پیسے کے لیے نکاح نہ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیرت نہیں ہوتی ہے سگی بہن بھائی کے پاس آ کے بار بار کہتی ہے رشتہ دیکھو نا بیٹی بڑی ہو گئی، رشتہ دیکھو نا بیٹی بڑی ہو گئی، اور سگا بھائی نا ہاں دیکھ رہا ہوں، ہاں دیکھ رہا ہوں۔ بغیرت سمجھا نہیں تو وہ تجھی سے آ کے کیوں کہتی تھی؟ اسے پتا تھا میرے بھائی کا بیٹا جوان ہے، میں غریب ہوں، وہ آ کے کہتی تھی کاش ایک بار میری طرف دیکھنا کبھی تو تیرا دل پگھل جائے۔ تو کہتا کہ ہاں ہاں دیکھ رہا ہوں۔ نہیں ایسے جنت نہیں ملا کرتی۔ کہا مولوی صاحب ہمیں دین نہ سکھاؤ، 2 لاکھ دیے بہن کی بھائی بیٹی کی شادی میں، کوئی احسان نہیں کیا تو نے بھانجی کو 2 لاکھ کی بھیک دے دی ہے تو کیا کیا تو نے؟ ارے تجھے رب نے دولت بھی دی تھی، بیٹا بھی دیا تھا، گنجائش والا بھی بنایا تھا۔ جس دن پہلے دن تیری بہن آئی تھی کہ بچی جوان ہو رہی ہے، تلاش کرو رشتہ، ہاتھ پکڑتا بہن کا، بیٹھاتا آگے چائے پلاتا، کہتا دل تھوڑا نہ کر، کہیں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، رب نے تجھے بیٹی دی ہے، مجھے بیٹا دیا ہے، پریشان مت ہونا، خالی ہاتھ آؤں گا، عزت سے بیٹی رشت کر دینا۔ خدا کی قسم بغل بھی مسکرا دیتی، ساتھ میں خدا کی رحمتیں مسکرانے لگے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ مطلب ہے 12ویں والے کوئی طریقے رشتہ کرنے کے۔ واہ واہ واہ۔ اور ہمارے ممبروں کے حال بھی ہے، سود لینے والا اٹھ کے 100 کے نوٹ دے دے، ہم کہہ دیتے ہیں دیکھو جنتی دیکھنا اسے دیکھ لو۔ ہم ہی نے تو دماغ خراب کی۔ مجھے بتاؤ
بیاض لینے والا اٹھ کے نوٹ اڑا دے، پیر صاحب کہہ رہا سب سے جنتی ہے میرا پیر بھی کوٹا جائے گا، مرید بھی کوٹا جائے گا، سیدھی بات۔ پیر صاحب ہی جنت زیادہ بانٹ رہے ہیں۔ سود والے نبی کو پیارے نہیں تو تجھے پیارے کیوں؟ بیاس والے نبی کو پیارے نہیں تجھے پیارے کیوں؟ جنت یوں نہیں ملے گی، جنت کے لیے سر کٹائے جاتے ہیں، جنت کے لیے اکبر دیا جاتا ہے، جنت کے لیے اصغر دیا جاتا ہے، جنت کے لیے قاسم کے ٹکڑے اٹھائے جاتے ہیں، اکبر کے سینے سے برسی نکالی جاتی ہے، تب جا کے جنت کے تحفے ملا کرتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے رات بھر جوا کھیلو صبح ہی جنتی؟ نہ یار، اتنی سستی بھی جنت نہیں ہے۔ جنت چاہتے ہو نا کسی غریب کا سہارا بن جاؤ، مر کے قبر میں پہنچو، آمینہ کا لال تمہارا سہارا بن کے آ جائے گا، تمہارا سہارا بن کے آئے گا۔ کرو نا ایسے کام۔ بہرحال یہ کہ نکاح ہو گیا، نکاح ہوا، سیدہ آمینہ آ گئی، آمنے سامنے بیٹھے، خدا کا شکر ادا کرنے کا طریقہ دیکھیں۔ پردھان جی ذرا توجہ کریں، حالات بالکل یہی ہیں جو بتا رہا ہوں۔ آمنے سامنے بیٹھے میاں بیوی، کفیل بھائی حضرت عبداللہ کہتے ہیں شکر رب کا جس نے مجھے آپ جیسا چاند کا ٹکڑا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت آمینہ مسکرا کے کہتی ہیں عبداللہ تم سے زیادہ نصیب والی تو میں ہوں جس کو رب نے تمہارے جیسا خوبصورت اور خوبصورت شوہر عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج یہ باتیں ہوتی ہیں، اگر 4 منٹ میں ابھی بھی آمنے سامنے بیٹھ گئے تو آر پار ہو کے نپٹے گی۔ کہہ رہا جب سے آئی ہے نا خون پی لیا تو نے، تو وہ بھی کہہ رہی ہے احسان مان میرے ابا کا جو انہیں ہاں کر دی تھی، ورنہ تیرے جیسے شکل کے گھر میں تو کبھی نہیں آتی۔ کہتا میں بھی جھیل ہی رہا ہوں تجھے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں، پھر طلاقیں ہو جاتی ہیں، رشتے دیکھ کیسے نبھائے جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے تو ملا ہے یہ میرا نصیب ہے، وہ کہتے ہیں تم ملی ہو یہ میرا نصیب ہے۔ خدا کی قسم جب ایسی باتیں کرنے والے ایک آنگن میں بیٹھے ہوں، بتا خدا کی رحمتیں کتنی نثار ہوتی ہوں گی، کتنی برکتیں اس وقت میں برستی ہوں گی۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی، ابھی 2-3 مہینے کا عرصہ گزرا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں شریک حیات کا جی کا پردیس جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہ آپ تو لخت جگر، آپ ہماری امانت تمہارے شکم میں آ گئی ہے، اور یہ آنکھیں کھولے گا۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے بچوں کی ساری ضرورتیں پوری کرے، میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اتنا کہا حضرت آمینہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ سرتاج ابھی تو جی بھر کے ہم نے وقت بھی نہیں گزارا ہے، ہم نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے، آپ جدائی کی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا مجبوری ہے، پردیس جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ باتیں ہونے لگی نا حضرت آمینہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا شریک حیات آنسو نہ بہا، کچھ دن کا انتظار کر، کچھ دن گزریں گے، تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھانی ہے، تیرے ساتھ آ کے وقت گزارنا ہے، اجازت دے پردیس جانا ہے۔ سیدہ آمینہ نے حضرت عبداللہ کو رخصت کیا۔ خدا کی قسم جہاں تک عبداللہ نظر آتے رہے نبی کی امی دیکھتی رہی۔ میں کہنا چاہتا ہوں اے میری بہنوں میری بیٹیوں، شوہر پردیس جایا کرتے ہوں تو ان کے لیے پیچھے جھولی پھیلا کے بددعا نہ کیا کرو، زبان بگاڑ کے گالی نہ دیا کرو۔ شوہر گھر سے نکلے جھولی پھیلا کے کھڑے ہو جا کہ یا اللہ سہاگ کے جوڑے میں چھوڑ کے گیا کہ سہاگ کے جوڑے میں ملانا، تجھے کیا پتا کہ شوہر کتنی بڑی دولت ہوتا ہے۔ سیدہ آمینہ نے وہاں تک دیکھا جہاں تک عبداللہ نظر آئے، اور جس دن کے آنے کا وعدہ کرتے گئے تھے وقت بیتتا چلا گیا۔ جب وہ دن آنے لگا اب سیدہ آمینہ کی خوشیوں کا ٹھکانہ لگی، کبھی بستر سجا رہی ہے، کبھی گھر کو سجا رہی ہے۔ حضرت عبدالمطلب کہتے بیٹی آمینہ معاملہ کیا کہ ابا جی آج میرے عبداللہ آنے والے ہیں، اب کا وعدہ کر کے گئے تھے، آنے والے ہیں میرے عبداللہ۔ حضرت عبدالمطلب مسکرا کے چلے جاتے ہیں۔ دوپہر میں عبدالمطلب آئے، بیٹی کھانا کیوں نہیں کھاتی ہے؟ کہ میرے عبداللہ نے وعدہ کیا تھا آمینہ آؤں گا ساتھ تیرے ہاتھ کی پکی چپاتی کھانی ہے، آؤں گا تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھاؤں گا۔ اللہ اکبر کا بجی اب تو سرتاج کے ساتھ ہی کھانا ہے۔ انتظار کرتے کرتے شام ہو گئی، سیدہ بے قرار کے پریشان ہو رہی ہے۔ عبدالمطلب پھر کہہ رہے ہیں بیٹی کھانا کھا لو، تم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابا جی ابھی عبداللہ کے آنے کی گھڑیوں میں وقت ہے، جب وہ آئیں گے تبھی ساتھ کھاؤں گی۔ میرا
عبداللہ بات جھوٹا نہیں کر سکتا، وہ تو کہہ کے گئے تھے ساتھ کھانا ہے، کہا بیٹی وہ کب آئیں گے پتہ نہیں، پردیس میں ہے، کہا بجی وعدہ کر کے گئے تھے جب آئیں گے تبھی کھانا کھایا جائے گا۔ اب غور سے سننا پیارے، آپ نے یہ کہا، حضرت عبدالمطلب گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں بجی جائیے نا پتا کرو میرا عبداللہ کیوں نہیں آیا ہے۔ آپ حرم شریف کے طواف میں آ کے لگ جاتے ہیں، اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہتا عبدالمطلب کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک بڑی درد بڑی خبر لے کے آیا ہوں۔ کہا کون سی خبر ہے؟ کہا جو تمہارا عبداللہ پردیس گیا تھا بیٹا، سفر میں اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ واپس نہیں آنے والا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عبدالمطلب نے کمر پہ ہاتھ رکھا، زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ بے قرار ہو جاتے ہیں، کہتے کیا ہوا؟ میرا ایک گیا تو کیا ہوا؟ ابھی عبداللہ کے بارے میں کہتے ہیں ایک گیا ہے، ابھی باقی بیٹے بچے ہیں، لیکن میری آمینہ کا تو سہارا تھا، تاراج دلارا تھا، کیا کیا جائے؟ بڑے بے قرار ہے۔ ادھر سیدہ آمینہ پریشان ہے، کیسے خبر ملے گی؟ کب آئیں گے عبداللہ؟ آپ کہتے میں نے خود کو سنبھالا، بڑی تیزی سے گھر کی طرف گیا، کہتے جب گھر کے دروازے پہ پہنچا آغت ہوئی، اتنے میں آمینہ آ جاتی ہے، اب بچی میرے عبداللہ کی کوئی خبر لائے ہو؟ کہا کوئی خبر نہیں ملی ہے، بس ایک بڑی درد بھری خبر آئی ہے۔ کہا کون سی خبر؟ کہا بیٹی کھانا کھا لیجیے، اب عبداللہ نہیں آنے والے ہیں۔ اتنا سننا تھا، بجلیاں گر گئی سیدہ آمینہ کی حسرتوں پر، تڑپ جاتی ہے۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا بیٹی جس عبداللہ کا انتظار کر رہی ہو اب وہ نہیں آئے گا، ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کے جا چکا ہے۔ سیدہ آمینہ نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، زمین پہ بیٹھ جاتی ہے، تڑپ کے کہتی پروردگار میرے بچے نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، اڑنے سے پہلے یتیم کر دیا گیا ہے، اب اس کو کس کا سہارا ملے گا؟ جب رو کے اتنا کہا ہے، غیب سے آواز آتی ہے آمینہ سنا بغا پریشان نہ ہو، یہ تیرا بچہ لاوارث نہیں ہے، ہم نے اس کو کائنات کا وارث بنانے کا فیصلہ کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور خدا کی قسم کائنات میں میرے نبی جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ نبی کی ذات تو بڑی بات، اگر ان کے ماں باپ کی بات کریں، توجہ کرنا، تیرا میرا رشتہ کوئی سڑیندہ آتا لے کر کے گھناؤنا، لالچی، 500 کے چکر میں 36 جھوٹ بولنے والا مڈلر، توجہ ہے حضرت؟ اگر کوئی سچائی کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو بڑا اچھا کرتا ہے، بہت اچھا کرتا ہے۔ رشتے کرانا، دل جوڑنا، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ سے میری اتنی گزارش ہے یہ کام سچائی کے ساتھ کیا کریں۔ ہمارا اور آپ کا رشتہ کسی کو پتا ہے دلہن کہاں ہے؟ نہیں نا، ارے انہیں تو پتا ہوگا نا جن کی ہو گئی ہے، یا شادی شدہ لوگوں کو بھی نہیں پتا دلہن کدھر ہے؟ پتا ہے کہ نہیں؟ پردھان جی پتا رہتا نا آپ کے؟ ہاں پتا ہے کہ نہیں؟ لیکن خدا کی قسم سن، میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ اور والدہ ہیں سیدہ آمینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ کو رب نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ حضرت یعقوب کے بیٹے کو یوسف مصر کہا جاتا تھا، اور حضرت عبداللہ کو یوسف مکہ کہا جاتا تھا۔ اتنے حسین میرے نبی کے والد، حضرت زور سے حضرت اور زور سے حضرت، اتنے حسین۔ حضرت عبداللہ کی ولادت مدینہ شریف مکہ شریف میں ہوئی، اور حضرت آمینہ کی ولادت مدینہ شریف میں۔ اتنا تو سمجھ گئے ہوگے کہ میرے نبی کا ننیال مدینہ ہے، میرے نبی کا ننیال مدینہ شریف، ولادت حضرت آمینہ کی مدینہ شریف ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کتنے نصیب والے ہو جو حضور کا میلاد منا رہے ہیں، جنہوں نے اہتمام کیا ہے۔ سنیں کتنے مقدر والے جو حضور کا میلاد مناتے ہیں، وہ کبھی مٹائے نہیں جاتے۔ بے شک۔ اور محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو وہابی بھی محدث مانتے ہیں، سارے لوگ جنہیں محدث مانتے ہیں، انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ جس زمین پہ حضور کی ولادت کی محفل سجائی جاتی ہے، اللہ 1 سال تک اس زمین پہ اپنے کرم کی بارشیں فرماتا ہے۔ جس بستی میں حضور کی ولادت کا چرچا ہوتا ہے، اللہ 1 سال تک اس بستی کو مصیبتوں سے محفوظ فرما دیا کرتا ہے۔
یہ کون کہہ رہا ہے؟ محدث دہلوی فرما رہے ہیں، جنہیں وہابی بھی محدث مانتے ہیں۔ میں گالی نہیں دے رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ یہ ہٹ دھرمی اچھی نہیں ہے۔ محدث دہلوی فرماتے ہیں جس زمین پہ حضور کی ولادت کی باتیں ہوتی ہیں 1 سال تک خدا کے کرم کی بارش ہوتی ہے، 1 سال تک برکتیں برستی ہیں، 1 سال تک مصیبتوں سے بچا دیا جاتا ہے اس زمین۔ اور میں نے کہا کہ جو حضور کا میلاد مناتے ہیں وہ کبھی مٹائے نہیں جاتے ہیں۔ حضرت آمینہ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ غور کریں، حضرت آمینہ کی ولادت سے بھی پہلے ایک عجیب دستور تھا۔ میں کہتا ہوں دنیا سے انصاف کے ساتھ حضور کی سیرت کو پڑھو۔ اسلام کو آتنکواد اور مسلمان کو آتنکوادی کہہ لینا کافی نہیں ہے، پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابھی میرے حضور آئے نہیں کہ عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ بیٹیاں پیدا ہوتے ہی مار دی جاتی تھی۔ بیٹیوں کو جینے کا حق نہیں تھا، مار دی جاتی تھی۔ ایک شخص کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، جب بیٹی پیدا ہوئی نا تو خادم نے آ کے کہا، غلام نے، حضور بچی آئی ہے لیکن ہے بڑی کالی۔ باپ تھا نا، اس نے کہا ہم تو بیٹی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، چاہے وہ چاند کا ٹکڑا ہی کیوں نہ، اور تو کہہ رہا کالی بیٹی آئی ہے۔ اس نے کہا مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی، جا لے جا کر کے اسے قتل کر دے۔ جب وہ لے کر کے چلا نا، جنگل میں آ گیا، زمین پہ لٹایا، تلوار نکالی، گردن کاٹنا چاہتا تھا۔ آواز آئی ظالم اسے نہ مار، اسے قتل نہ کر۔ اس نے اتنا سنا نہ، دائیں بائیں دیکھا، جنگل تھا سنسان، کوئی آواز دینے والا نہیں۔ اس نے سوچا شاید یہ میرے دماغ کی آواز ہو۔ اس نے پھر تلوار اٹھائی، پھر یہی آواز آئی، پھر اس نے روکا اپنے آپ کو، پھر دیکھا۔ جب تیسری بار جب تلوار اٹھائی، آواز آئی ظالم اگر تو اسے پال نہیں سکتا چھوڑ کے چلا جا، ہم اپنے کرم سے پال لیں گے۔ جب اس نے اتنا سنا، سوچا بچی برکتوں والی ہے، اس نے سینے سے لگایا، بچی کو اٹھایا، گھر لے آیا اور پالتا رہا، نام سودا رکھا۔ بچی پلتی رہی۔ پھر جب اس نے ہوش سنبھالا، اس کو تعلیم کا شوق ہوا، اس نے اتنا علم سیکھا، اتنا سیکھا کہ یہ اپنے وقت کی سب سے بڑی کاہنہ بنا۔ کاہنہ سمجھتے؟ کاہنہ اس کو کہتے ہیں، اس عورت کو جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے تقدیر بتایا کرتی تھی، اس کو کاہنہ کہتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی کاہنہ بنی، دنیا میں شہرت ہو گئی۔ جن بستیوں سے گزرا کرتی لوگوں کو خبر ہو جاتی، آج سودا آ رہی ہے، لمبی لائن لگ جاتی، کوئی ہاتھ دکھاتا، کوئی آ کے اپنی تقدیر کے بارے میں پوچھتا۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، ادھر اس کا علم شباب پر تھا، ادھر سیدہ آمینہ کی ولادت مدینہ شریف میں ہو جا رہی ہے۔ سیدہ آمینہ کی ولادت ہوئی ہے، عمر شریف ابھی تقریباً 6 یا 7 برس ہے۔ آپ کی عادت کریمہ یہ تھی، آپ بچیوں کے ساتھ کھڑی تو ہو جاتی تھی لیکن کبھی کھیلا نہیں کرتی تھی، کبھی بچیوں کی طرح عام طرح بات نہیں کیا کرتی تھی، چپ چپ رہتی تھی، بڑی مہذب رہتی تھی۔ پورے مدینے میں تذکرے ہوتے تھے، لوگ باتیں کیا کرتے تھے، پتہ نہیں آمینہ کون ہے، کیا معاملہ ہے، یہ کبھی کچھ بولا نہیں کرتی ہے، لگتا ہے الگ معاملہ ہے اس کا۔ لوگوں میں سیدہ آمینہ کے 7 سال کی عمر کے اندر ان کی پاکیزگی کے چرچے ہونے لگے، ان کی طہارت کی باتیں ہونے لگی، ان کی سنجیدگی کی گفتگو ہونے لگی۔ لوگ باتیں کرتے تھے آمینہ جیسی کوئی بچی نہیں دیکھی ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن ایسا بھی آیا، یہی سودا کاہنہ جب اتفاق سے مدینہ شریف آ رہی ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ساری عورتیں آ جائیں، جس کو بھی اپنی تقدیر کے بارے میں پتا کرنا ہے، سودا مدینے آنے والی ہے۔ ابھی سودا آئی نہیں ہے، عورتوں کی لمبی لائن لگ جاتی ہے، دیوانے کھڑے ہو جا رہے ہیں، مقصد کے لیے آ کے لگ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم جب لائن
لائن لمبی لگی ہے، ایک کونے میں سیدہ آمینہ کھڑی ہے، لیکن آپ کو ہتھیلی دکھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، لکیر دکھانے کا کوئی خیال نہیں ہے۔ جیسی سودا آئی ہے، آنے کے بعد لوگوں نے دوڑنا شروع کیا، کوئی کہتا میرے نصیب میں کیا ہے، وہ یوں دیکھتی نصیب کا فیصلہ بتاتی، پھر آگے بڑھ جاتی۔ جب باری سب کی ختم ہو جاتی ہے، کسی نے سیدہ آمینہ کا ہاتھ پکڑا، ارے بچی تم مدینے میں سب سے جدا ہے، تو بھی تو دکھا تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ جب اتنی بات سیدہ سے کہی گئی ہے، آپ آگے بڑھی ہیں اور سودا کے آگے جا کے جیسی ہتھیلی کھولی ہے، تاریخ گواہ ہے، خدا کی قسم سودا کے چہرے پہ ایک رنگ آتا تھا، ایک جاتا تھا، پسینے کے قطرے نکل آئے ہیں، کبھی ماتھا دیکھ رہی ہے، کبھی سیدہ کی لکیریں دیکھ رہی ہے، کبھی نیچے دیکھتی ہے، کبھی اوپر دیکھتی ہے۔ کسی نے کہا تھا سودا بتا تو صحیح، بوڑھوں کے ہاتھ دے کے بتا دیا، بچوں کے ہاتھ دے کے بتا دیا، آخر 7 سال کی آمینہ میں کیا ہے جو تو بول لگی رہی ہے۔ اس نے کہا تھا خدا کی قسم حیرت ہو رہی ہے اس کی لکیریں دیکھ کر کے، کہا کس لیے، کہا یہ عام بچی لگی ہے، اس کی لکیریں بتا رہی ہے، یا تو یہ خود نبی بنے گی، یہ نبیوں کے امام کی ماں بن کے تشریف لائی ہے۔ واہ 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 واہ، اللہ 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 اللہ، واہ 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 واہ، توجہ ہے، یا تو یہ خود نبی بنے گی یا نبیوں کے امام کی ماں بنے گی۔ میں حیرت میں ڈوب گیا، مالک راز کھل گیا، پتا چلا سودا کو بچایا کیوں تھا، کیوں بچایا گیا تھا۔ وہاں تو تلوار بھی لٹک گئی تھی، نیام سے باہر تھی، تنہائی تھی، جنگل تھا، 2 منٹ نہیں 2 سیکنڈ لگتے گردن کٹ جاتی، لیکن مسیحیت کا نقیب آواز دیتا ہے نادان تجھے یہ نہیں پتا چلا کہ اس سے اپنے نبی کی آمد کا اعلان کرانا تھا، محبوب کی ولادت کا اعلان کرانا تھا، اس لیے اس کو بچایا گیا ہے اور زمانے کو بچایا گیا ہے۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو میرے محبوب کی ولادت کے چرچے کرتے رہو، ان کی آمد کے چرچے کرتے رہو۔ اب فائنل ہو گیا، زمین پہ وہی رہے گا جس کی زبان پہ سرکار کی آمد کے نعرے رہیں گے، ان کی نعتوں کے ترانے رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ بہت اچھا مفتی صاحب، واہ 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 واہ، سلامت رہیے، ہائے ہائے ہائے، مرحبا مرحبا خدا کی قسم دیکھ تو صحیح، مدینے میں آمینہ ہے، مکے میں حضرت عبداللہ کسی چودھری کا بیٹا نہیں، کعبے کے متولی کا بیٹا ہے، کعبے کے متولی کا بیٹا ہے، مسجد کا خزانچی ہو جائے پورے گاؤں کو سر پہ رکھ لیتا ہے۔ کیا شان ہوگی اس کی جس کے قبضے میں کعبے کے خزانے رہتے ہیں، ہے نا، عام نہیں ہے حضرت عبداللہ، کعبے کے متولی کے ہاں بیٹے۔ سنو آگے، آپ جوان ہوگے، بات لمبی ہوگی، اگر اونٹوں کی قربانی اور آپ کی زندگی کے واقعات بیان کروں بڑا وقت لگے گا، ایک واقعہ بیان کر دوں، اللہ کرے تمہاری سمجھ میں بات آ جائے۔ اور جو جھنڈے نہیں لگاتے ہیں خدا کرے کل سے ہی سب کی چوکھٹ پہ جھنڈا نظر آنا چاہیے۔ میں بتا رہا ہوں کون آنے والے، کون آنے والے، حضرت عبداللہ کی شان کا جواب نہیں۔ حضرت آمینہ بھی بے مثال ہے، سیدہ کے حوالے سے سن لیا، آپ سنو نبی کے ابو کے حوالے سے۔ جیسی حضرت عبداللہ پیدا ہوئے نا تو یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی، کتابوں کے ورق پلٹنے لگے، سارے اکٹھے ہو گئے۔ مسئلہ کیا؟ انہوں نے بڑے بڑے امیر اکٹھا کر لیے، کہا سنو آج وہ پیدا ہو گیا ہے جس کی گود میں نبیوں کا امام آئے گا، جس کے آنگن میں نبیوں کا امام آئے گا۔ کہا کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا کتابوں نے جو بتایا تھا نام عبداللہ ہوگا، وہ آ گیا ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا ستاروں نے بتا دیا ہے۔ سبحان اللہ، کس نے بتایا؟ ستاروں نے بتا دیا۔ انہوں نے کہا سنو بھائی، اب بنی اسرائیل سے نبوت جا رہی ہے، ہاں اسماعیل کی اولاد میں، ہم جانے نہیں دیں گے۔ کہا کیسے روکو گے؟ کہا عبداللہ ہی کو قتل کر دو۔ نہ ہوں گے عبداللہ اور نہ آئیں گے محمد رسول اللہ، مگر انہیں کیا پتا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔
سیدھی سی بات فیصلہ ہو گیا بھائی کفیل بھائی میٹنگ ہو گئی کلر بلایا گیا اس سے کہا گیا پوری زندگی کا خرچہ تیرے بچوں کا دیا جائے اگر تم مر بھی گیا ایک کام کرنا ہے کہا کیا ایک بچے کا سر لانا کاٹ کے اس نے کہا چھوٹی سی بات کا انعام کا منہ مانگا اس نے کہا ٹھیک جانا کہا ہے کہا 2 پہاڑوں کے بیچ کی وادی ہے کھجوروں والی جگہ ہے اور اس زمین پہ اللہ کا گھر بھی ہے وہیں جانا وہیں ایک بچہ ملے گا نام عبداللہ ہوگا اس کا سر کاٹ کے لانا وہ بڑا خوشی خوشی چلا اور حضرت عبداللہ کا دستور یہ تھا اپنے والد کے ساتھ نا جو لوگ کعبے کی زیارت کے لیے آتے تھے آپ ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے اس لیے اکثر دن کا حصہ جو تھا کعبے کے گرد و نواحی میں آپ کا گزرتا تھا حضرت عبداللہ یہ بھی کلر چلا اور سفر کرتے کرتے مکہ آیا حیرت میں تھا تلاش کہاں کیا جائے کس سے پوچھا جائے عبداللہ کہاں ہے جب چلتے چلتے حرم شریف آیا نا تو اس نے چند بچوں کو کھیلتے ہوئے پایا ایک طرف حضرت عبداللہ تنہائی میں کھڑے تھے چہرے سے آپ کی پاکیزگی ٹپک رہی تھی اور لگتا تھا بچہ بڑا سنجیدہ ہے اس نے جب دیکھا نا تو دیکھ کے فیصلہ کیا کیوں نہ اسی بچے سے پوچھ لیا جائے بڑا شریف بچہ ہے بلایا حضرت عبداللہ کو کہنے لگا بیٹے میں بڑی دور سے آیا ہوں کہا ہاں وہ تو حال بتا رہا ہے کہا میرا ایک کام ہے کہا کون سا کام ہے کہا مجھے عبداللہ کا پتہ چاہیے اللہ اکبر حضرت عبداللہ کہتے ہیں کیا کرو گے عبداللہ کا کہا یہ راز کی بات ہے کہنے لگے راز کی بات ہے تو آپ نے جب اتنا سنا فرمانے لگے اچھا راز کی بات ہے تو پھر میں آپ کو عبداللہ کا پتہ نہیں بتاؤں گا پہلے آپ بتاؤ عبداللہ سے کیا کام ہے اگر آپ بتا دو گے تو میں آپ کو پتہ بتا دوں گا اس نے کہا وعدہ کرو کسی کو بتاؤ گے تو نہیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں سنو ہم خاندان قریش سے ہیں ہم زبان پکی رکھتے ہیں وعدہ کیا جا کسی کو نہیں بتائیں گے بتا آیا کس لیے ہے اس نے کہا مجھے عبداللہ کا سر چاہیے آپ نے اتنا سنا تو ڈرے نہیں گھبرائے نہیں آپ کہتے ہیں بڑی دور سے آئے ہو کہا ہاں کہا کہاں سے آئے ہو کہا فلاں شہر سے آیا ہوں میری قوم نے بھیجا ہے میں یہودیوں میں سے ایک ہوں کہا اچھا کہا سفر کر کے آئے ہو بھوک بھی لگی ہوگی پیاس بھی لگی ہوگی کہا بچے یہ کیا باتیں کر رہے ہو کہا تم نہیں جانتے ہو ہمارے دروازے سے مہمان کبھی خالی نہیں جایا کرتے ہیں اللہ اکبر اس نے یہ کہا تھا کہ میں سر لینے آیا ہوں عبداللہ کا کہا کس لیے کہا کہ وہ اس قوم کا اشرف بیٹا ہے اس کا سر کاٹنا ہماری قوم کی ترقی کا سبب بنے گا آپ نے ہاتھ پکڑا حتیم سے ٹیک لگائی اور چلے گئے گھر جا کے کسی سے نہیں کہا یہ نہیں کہا میرا قاتل آیا ہے میری جان کا خریدار آیا ہے آپ آئے ہیں ایک پیالہ کھجور کا لیا ہے تھوڑا سا زمزم یا جو پانی تھا لیا لے کر کے آپ آئے ہیں اس کو کھجوریں کھلائی پانی پلایا کہا اور کیا چاہیے کہا بس بچے کا پتہ دے دو اس کا سر لے کے جانا ہے آپ کہتے ہیں کیا کرو گے بچے کا سر کاٹ کے یار سر ہی لینا ہے تو میرا سر لے کے چلا جا اس نے کہا تیرے سر کا کیا کروں گا تو نے تو میرا ساتھ اتنا دیا ہے کہ تو نے مجھے کھلایا پلایا آپ مسکرا کے کہتے ہیں سن جس عبداللہ کے لیے آیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں اس نے ایک نظر سر سے لے کے پیر تک دیکھا جو تلوار کی قدموں پہ رکھ دی اس نے کہا پیدا کرنے والے کی قسم اب تک سر لینے آیا تھا اب قسم کھا کے کہتا ہوں سر لے کے نہیں تیرے قدموں پہ سر دے کے جاؤں گا کہا کس لیے کہا سمجھ گیا جس عبداللہ کے اندر کی شرافت کا یہ حال ہے اس خود محمد رسول اللہ کی شرافت کا حال کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ شان والد مصطفیٰ واہ واہ توجہ ہے سارے لوگوں کے ذرا کہتے ہیں رسول اللہ یہ حضرت عبداللہ یہ سیدہ آمینہ دونوں کو آپ نے ایک جھلک میں نے بس بتا دیا اب ذرا سنو ادھر حضرت عبداللہ جوان ادھر سیدہ آمینہ جوان آپ جانتے ہیں جب بچیاں جوان ہوتی ہیں نا تو باپ کے بال سفید ہونے لگتے ہیں اس لیے نہیں کہ خوراک بڑھ گئی ان کی اس لیے نہیں کہ روٹی زیادہ کھاتے صرف اس لیے کہ بیٹیوں کی ذمہ داری بڑی مشکل چیز ہوتی ہے بڑی مشکل چیز ہوتی ہے سیدہ آمینہ شرافت اور پاکیزگی اور طہارت کا جواب نہیں ہاں وہب بن منبہ حضور کے نانا یوں بیٹھے رات کا سناٹا بیوی کہتی ہے سو کیوں نہیں جاتے
کہنے لگے کیسے سو جاؤں، ایک فکر سونے نہیں دیتی، بیٹی اتنی نیک ہے، اس کے لیے بیٹا کہاں سے لاؤں گا؟ زوجہ نے کہا میرے سرتاج دل تھوڑا کیوں کرتے ہو، جس نے شان والی بیٹی بنائی ہے وہی شان والا بیٹا بھی عطا کر دے گا۔ یہ رشتے دیکھ، دل تھوڑا کیوں کرتے ہو؟ یہی بیوی ہوتی ہے، یہی مطلب ہوتا بیوی کا۔ یہ نہیں ہے کہ سر سلائے بھیجا کھائے، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے ٹوٹا ہوا دیکھ آدمی کو سہارا بن گئے۔ دل تھوڑا نہ کرے، جس نے عزتوں والی بیٹی دی ہے وہی عزتوں والا بیٹا دے گا۔ ادھر حضرت عبداللہ، حسن کا عالم یہ کہ بڑی بڑی مہجبی راہوں میں لائن لگا کے کھڑی رہتی تھی کہ ایک جھلک عبداللہ کی دیکھنے مل جائے۔ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں میں یہ سوچتا تھا کہ اب اس بیٹے کے لیے بیٹی کہاں سے لاؤں گا۔ کہتے ہیں ایک دن نہ میں حرم شریف میں تھا، سنے غور سے، لیٹا آنکھ لگ گئی، میرے خواب میں ایک نیک سیرت خوبصورت بزرگ آئے اور انہوں نے کلائی پکڑ کے کہا عبدالمطلب، میں نے کہا جی، کا وقت سونے کا نہیں ہے، عبداللہ کا نکاح نہیں کرنا ہے؟ میں نے کہا حضور رشتہ کدھر کروں؟ فرمانے لگے جا مدینے چلا جا، وہب بن منبہ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لے، وہ تیرے عبداللہ کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے حضور آپ ہیں کون؟ کہا مجھے جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا ذاتیں جتنی عظیم ہوتی ہے رشتہ کرانے والے اتنے ہی عظیم ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی بڑا مسئلہ گھٹیا بھی ہو جاتا ہے۔ رشتہ کرانے والے اللہ معاف کر، کم باپ بھی نہیں ہے، جب تک رشتہ نہیں ہو رہا تو ابا کہہ رہا لونا 90,000 کما رہا مہینے کے، 3 مہینے کے اس نے اکٹھے ڈالے 90,000، تو کہہ رہا کری ڈالے پچھلے مہینے کے۔ دھوکے دے رہے ہیں، دھوکے، تاکہ کوئی موٹا آدمی پھنس جائے۔ یہی نوٹنکی ہے جی، اور اسے دکھا رہے آج رشتے کراتا پھر دیکھا دیکھو 90 ڈالے گا، تو کب لڑکی بتاؤ؟ اس نے چھانٹی سب سے امیر کی اور پہنچ گیا، کیا بیٹی کی شادی نہیں کرنی ہے؟ بیٹی کی شادی کہاں کرنی تو ہے، رشتہ کوئی نہیں مل رہا۔ کہا ہے میری نظر میں، کہو تو بات چلاؤں۔ کہا کسے کا بدھا کا جو لڑکا ہے نا 90 کما رہا ہے ایک مہینے کے، تو لڑکی والے بھی کم نہیں ہیں، اپنی طرف سے پیسے لگاتے ہیں۔ بات چلاؤ 10 لاکھ دے دیں گے، خود لڑکی والا بولا بات چلاؤ تو 10 لاکھ دے دیں گے۔ 2 سال پریکٹس کر کے آلہ کیا ڈال لیا گلے میں، لڑکی کا باپ 15 لاکھ تھیلے میں ڈال کے پیچھے پیچھے داماد بنوا دو اسے، 15 لاکھ پکے۔ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کیا ڈھونڈ رہے تھے تم؟ پیسہ، دولت، 90 مل رہے ہیں، 100 مل رہے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ اگر نکاح کا ارادہ ہے نا بیٹے کا، تو پھر دولت والی نہ ڈھونڈ، دین والی دلہن تلاش کر۔ واہ واہ، دین والی دلہن تلاش کر، اس لیے کہ اگر مائیں نیک ہوتی ہیں تو پھر اولاد غلام مصطفیٰ پیدا ہوتی ہے، ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ لوگ کہتے کربلا میں حسین نے نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھا، تعجب ہے، میں نے کہا تجھے ہوگا مجھے نہیں، سیدھی بات، نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھنے کا تعجب تجھے ہوگا مجھے نہیں۔ کہا سنی نہیں، میں نے کہا تجھ سے پکا، حسینی نہیں، میں نے کہا تجھ سے پکا۔ کہا پھر تعجب کیوں نہیں؟ میں نے کہا سن، جب مائیں دودھ قرآن پڑھ کے پلاتی ہو نا تو بیٹے نیزے پہ چڑھتے قرآن سنا، ایسی مالا پھر دیکھ نیزے پہ قرآن پڑھا جاتا ہے کہ نہیں۔ لیکن دنیا گھوم آؤ تھک جاؤ گے، خاتون جنت جیسی ماں نہیں ملے گی، کربلا کے امام جیسا بیٹا نہیں ملے گا۔ جاؤ تلاش کر کے آ جاؤ۔ تو رشتوں میں بھی کیا ڈھونڈ رہا؟ 10 لاکھ رشتے اللہ معاف کرے، دبا دب ہو رہے ہیں، اللہ کرے خوب ہو، لیکن بچولیا کتنا بڑا جھوٹ بولتا، کہہ رہا 90 کما رہا، اور لڑکی والے نے کہا 10 دوں گا، تو لڑکے والے جا کے کہہ رہا میری بات 12 کی ہو گئی ہے، 2 اس نے بڑھا دیا۔ سمجھ رہے میری بات؟ غور کرنا، اللہ کرے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔
میں ہنسانے نہیں آیا، ہماری قوم تباہ ہے، ہنسنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ اگر رونا ہے تو اپنی بربادی پر رونا شروع کر دیں، اپنی تباہیوں پر روئیں ہم، ہنسنے کا وقت نہیں۔ سن غور سے، 2 لاکھ کا جھوٹ اس نے بولا جا کر کے کہ وہ 12 دے گا، اور ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ نکاح ہوا، لڑکی سسرال پہنچی، پتہ چلا یہ تو 15 بھی نہیں کماتا۔ آدم کے بیٹے شیش، میں آپ کو بتا دوں یہ سارے نام مجھے لینے نا تو جلدی جلدی نام لوں گا، اس میں بیچ میں سانس بھی چھوٹی پڑے گی۔ جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہو سمجھ لینا مولوی کی سانس گھٹنے لگی ہے۔ آپ سبحان اللہ کہہ دو گے مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا۔ بات سچی صحیح رہتی ہے جی، ٹھیک ہے حضرت، بات سچی صحیح رہتی ہے، ڈنڈی مار کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ سبحان اللہ کہیں گے مجھے سانس لینے کا موقع ملے گا، بولے ذرا سبحان اللہ۔ اور ساتھ مت چھوڑ دینا بیچ میں، ساتھ چھوڑ دیا تو یہ سوچ لینا یہ کوئی نماز نہیں ہے جو میں نیت کر دی ہے تو پوری کر کے ہٹوں گا، ہے نا، یہ بیچ میں بھی چھوڑی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ذرا بولے کیسے بولیں گے، بول کے دکھا۔ آدم کے بیٹے شیش، آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے پیارت، پیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبکنے کے نام، لبکنے کے نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے صالح، صالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے نذار، نذار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنا، کنانا، کنانا کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے باب، باب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبدالمطلب ہے، عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، خاندان مصطفیٰ، نسب مصطفیٰ، شجرہ مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، سرور کی آمد، رہبر کی آمد، یاسین کی آمد، نعرہ تکبیر۔ چلے آگے، ذرا کہہ دے یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے جنہوں نے بغیر کہ ہاتھ اٹھائے، اللہ آج کی رات کے صدقے حضور کے مدینے کی حاضری نصیب فرما۔